سیدنا داود علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہم بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی قصے اللہ نے بیان کیے در حقیقت وہ میری اور آپ سب کی اصلاح کے لیے ہیں کہ جو غلطیاں سستیاں ان قوموں میں تھیں کہیں ہمارے اندر بھی وہ نہ ہوں، تاکہ ہم سب اپنی اصلاح کر لیں۔ داود علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر گزار بندہ کہ داود ہمارے شکر گزار بندوں میں شامل تھے۔ ہر موقع پر ہم آگے بیان کریں گے اللہ نے جتنی نعمتیں دیں، بے شمار انعامات کیے، احسانات کیے، لیکن اللہ کے ان بندوں نے اللہ کے ہر فیصلے پر اپنی خواہشوں کو پیچھے چھوڑا، من وعن اللہ کے حکم کو مانا تو اس کی برکتیں بھی سمیٹیں۔ یاد رکھیے اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے اور بھلائی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے شریعت بنا کے اتاری ہے، وہ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، اس فیصلے میں ہمارے لیے خیر بھی ہے، بھلائی بھی ہے، اور جس سے روکا گیا ہے اس سے بچنے میں ہی ہمارے لیے بہتری اور نجات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک قصہ ذکر کیا ہے طالوت اور جالوت کا۔ تو سیدنا داود علیہ السلام طالوت کے سپاہی تھے۔ بنی اسرائیل نے اللہ سے کہا تھا کہ ایک بادشاہ مقرر کر دو جو ہم پر حکمرانی کرے، جو ہمیں حکم دے ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ ہمارے ہاں بھی یہ خواہش ہے نا، کوئی ایسا لیڈر آ جائے ساری قوم اس کی بات کو مانے اور وہ ہماری صحیح نمائندگی کرے۔ چاہتے ہیں نا ہم بھی کہ ایسا لیڈر آئے جو قوم کو کھڑا کر دے، وقار بلند کر دے۔ تو بنی اسرائیل بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کوئی ایسا لیڈر پیدا کر دے، کوئی ایسا بادشاہ ہم پہ مقرر کر دے کہ تو جو اس کو حکم دے گا ہم من وعن اس کی اطاعت کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے طالوت کا انتخاب کیا کہ ہم تمہارے ہی اندر سے ایک طالوت نام کے شخص کو تمہارا بادشاہ مقرر کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے اس کے کیڑے نکالنے شروع کر دیے، کہا یہ تو بڑا غریب آدمی ہے، یہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، اس کے پاس تو دولت نہیں ہے، کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، یہ تو ہمارے عام بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب یہ دیا کہ تم نے اللہ سے بادشاہ مانگا تھا، حکمران مانگا تھا، تم نے اس کی دولت کو کیا کرنا، اس کے لاؤ لشکر کو کیا کرنا۔ لڑنے میں ماہر ہے طالوت، جسمانی قوت اس کو اللہ نے عطا کی ہے، جسم اس کا بڑا خوبصورت ہے، جسمانی قوت سے وہ مالا مال ہے۔ فیصلے کی قوت بادشاہ میں ہونی چاہیے کہ جو فیصلے بر وقت کرے اور بہترین فیصلے کرے، تو اس کے اندر اللہ نے یہ بھی صلاحیت رکھی ہے، اور تمہارے سارے معاملات کو وہ جانتا ہے جو تمہارے اندر پائے جاتے ہیں، تو اس سے بہتر انتخاب تو کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان تو لے آئے، بادشاہ تو تسلیم کر لیا طالوت کو، لیکن اس کے عذر نکالتے رہتے تھے، اس کے بارے میں باتیں بناتے رہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کو حکم دیا کہ طالوت کے ساتھ مل کر ایک فلاں شہر ہے اس کو فتح کرنا ہے۔ تو ساری قوم چل پڑی، کیونکہ اللہ سے کہا تھا ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑنا چاہتے ہیں، کوئی بادشاہ مقرر کر دو۔ تو اللہ رب العالمین نے جب بادشاہ مقرر کیا اور جہاد کا حکم دیا، تو پھر یہ قوم لڑنے کی بجائے کہنے لگی گرمی بہت زیادہ ہے، پیاس بڑی لگتی ہے اور پانی مل نہیں رہا، یہ بادشاہی ہمارا منحوس ہے، اسی کی نحوست ہم پہ چھائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو آزما رہے تھے اس قوم کو کہ جو یہ مطالبے کرتی ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے ان کو مبعوث کیا۔ تو ایک جگہ نہر آئی تو اللہ نے یہاں بھی آزمائش کی،
کہا کہ ایک چلو پانی صرف پینا ہے، اور جن سواریوں پر سوار ہو ان کے لیے بھی ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں لینا، مطلب سیر ہو کر نہیں پینا۔ یہ آزمائش تھی اس قوم کی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قصہ طالوت اور جالوت کا بیان کیا ہے کہ ہم نے ان کو روکا، ہم نے ان کی آزمائش کی کہ تم لوگوں نے اس نہر سے، اب پیاس لگی ہو، گرمی قہر کی ہو، سفر سے تھکاوٹ ہو، انسان چور ہو تو دل تو یہی چاہے گا نا کہ سیر ہو کے پی لوں، اپنی پیاس ختم کر لوں، بعد میں دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، ایک ظاہری نفع جو بظاہر انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، وقتی اور معمولی نفع، انسان حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے ظاہری نفع کے لیے، اللہ رب العالمین کی شریعت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن دیکھیے نقصان کتنا ہوتا ہے۔ بظاہر تو بڑا فائدہ نظر آیا، ان کو لگا ہماری پیاس مٹ جائے گی، تو جناب ہم تو سیر ہو کر پانی پیئیں گے، اپنے جانوروں کو بھی انہوں نے کھلا پانی پلایا اور خود بھی سیر ہو کر پیا۔ لیکن چند بندے، ان میں سیدنا داؤد علیہ السلام بھی تھے، یہ ایک عام سپاہی تھے طالوت کے، انہوں نے بھی ایک گھونٹ، جو اللہ کا حکم تھا کہ ایک گھونٹ پانی کا پینا ہے اور ایک گھونٹ اپنی سواری کو پلانا ہے۔ چند لوگوں نے، بعض روایتوں میں 300 کے قریب، 313 کے قریب آتے ہیں کہ صرف اتنے لوگ، باقی ساری قوم نے پانی فل اپنے پیٹ بھر بھر کے پیا۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا، جنہوں نے کم پیا تھا اللہ نے ان کی پیاس بھی ختم کر دی، ان کی تھکاوٹ بھی دور کر دی، اور ان کے حوصلے بلند کیے، اور صرف میدان جہاد میں جا کر لڑنے والے وہی تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا تھا، اطاعت کی تھی۔ جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے نہ جہاد کا کام لیا، نہ ان کو اعلاء کلمت اللہ۔ یہ بہت بڑا مشن ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ سونپ دے۔ آج ہم یہی بات تو کہتے ہیں کہ ہر ایک کے حصے میں یہ نہیں آتا کہ میں اٹھوں اور جا کر جہاد کروں اور اللہ مجھے شہید کر دے، یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا۔ بات کرنا بڑی آسان ہوتی ہے کہ مجھے اللہ شہادت دے دے، اور عزم بندہ بڑے بلند کرتا ہے، لیکن اگر وہ نافرمانیاں کرے تو پھر یہ قصہ سامنے رکھنا چاہیے طالوت اور جالوت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کے لشکر کو آزمایا، جنہوں نے آزمائش پر پورا نہیں اترے ان سے نہ لڑائی اللہ نے لڑوائی، نہ ان کو میدان میں کھڑا کیا، نہ ہی وہ اللہ کے فرما بردار بندے بنے، بلکہ پیچھے میدان میں بیٹھ گئے اور طالوت سے کہنے لگے اب جاؤ تم جا کر اس شہر کو فتح کر لو۔ ڈر گئے، خوف پیدا کر دیا اللہ نے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام بھی ان اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل تھے، لیکن اس وقت ایک عام سپاہی تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وَقَتَلَ داؤد جالوت، قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو عزت دینی تھی، مقام اور مرتبہ دینا تھا، تو ہم نے داؤد کے ہاتھوں جالوت کا قتل کروایا۔ دیکھیے یہ کس طرح کا آگے اللہ تعالیٰ تذکرہ شروع کر رہے ہیں، نبیوں سے اللہ تعالیٰ کس طرح کے کام لے رہے ہیں، انبیاء سے، کہ دشمن ہے، ظالم ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے ذریعے ہاتھوں سے اللہ نے جالوت کا قتل کروایا۔ جب اس کو واصل جہنم کر دیا تو پورے علاقے میں ایک اچھی شہرت پھیل گئی کہ داؤد کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا قتل کروا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو نبوت کے لیے چنا، ان کو زبور عطا فرمائی، باقاعدہ آسمانی صحیفہ عطا فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو داؤد کے روزے بھی بڑے پسند ہیں اور سیدنا داؤد کی نماز بھی بڑی پسند ہے۔ کتنی پسند؟ فرمایا رات کے وقت سیدنا داؤد قیام، لمبا قیام کرتے تھے، عبادت گزار نبیوں میں ہر نبی نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنایا اور امتوں کو یہ سمجھایا کہ اللہ کے ساتھ تعلق بہتر ہونا چاہیے، باقی دنیا شہرت یہ اللہ ہر ایک کو دے دیتا ہے اور اس شہرت کا فائدہ بھی ہے۔ یہ حکمرانوں کے لیے سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان، ان جیسی حکمرانیاں اللہ نے کسی کو نہیں عطا کی دنیا میں، جو بادشاہت، جو تخت اور جو قوتیں اور جو مہارتیں، جو اسلحے کی قوت اللہ نے ان نبیوں کو دی ہیں، ان سے قبل اور ان کے بعد میں کبھی کسی کو عطا نہیں کی۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا اور نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف کی، فرمایا اللہ کو ان کے روزے بڑے پسند تھے،
ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، پورا سال ایک دن روزے کے ساتھ، اور یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص روزے رکھتا ہے، نفلی روزے فرض تو فرض ہیں، ان کو تو چھوڑنا حرام ہے، نفلی روزے فرمایا جو شخص یہ روزے رکھتا ہے 70 سال جہنم کی آگ سے اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں، جو یہ روزے رکھتا ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام ہر سوموار کا اور ہر جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، شاید آج رات سے ہی شروع ہو جائے شعبان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے، رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی دعائیں ہوتی تھیں، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ اگر تو نے میری موت لکھی ہے تو اس کو تھوڑا ٹال دینا، کیونکہ دعا ہی ایسی چیز ہے جو تقدیروں کو بدلتی ہے۔ تو صحابہ دعا کرتے تھے، اے اللہ اگر ان دنوں میں میری موت لکھی ہے تو اے اللہ اس کو ٹال دینا، مجھے رمضان عطا کر دینا۔ رمضان کے بارے میں یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام کا روزہ اللہ کو بڑا پسند تھا، اور رات کا قیام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، فرمایا یہ رات کا قیام بڑا پسندیدہ ہے۔ کچھ حصہ سو جاتے تھے، کچھ حصہ رات کا اٹھ جاتے تھے اور اللہ کے سامنے قیام کرتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے کہ رات کے کچھ حصے میں آرام بھی مکمل کرتے تھے اور اللہ کو بھی یاد کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان دونوں عمل کی خوبصورتی کو اپنی امت کے سامنے بیان کیا کہ یہ دونوں عمل ان میں بہت پیارے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان پر بہت بڑے احسانات کیے۔ زبور عطا فرمائی، خوبصورت زبان، خوبصورت لہجہ عطا فرمایا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ اتنا خوش ہوئے، اللہ کے نبی خوش ہوئے۔ ابو موسیٰ، اللہ نے تجھے لحن داودی عطا کیا، جو اللہ نے اپنے نبی داود کو ایک لحن زبان، خوبصورت لہجہ عطا کیا تھا۔ اے ابو موسیٰ اشعری، تیرا لہجہ تو قرآن ایسا پڑھتا ہے، لگتا ہے تجھے اللہ نے لحن داودی عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لہجے کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ جب سیدنا داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو جتنے پرندے اس وقت وہاں سے گزرتے اور سنا کرتے تو سیدنا داؤد علیہ السلام کے ان آیات کو، ان کے تذکرے کو سن کر اللہ کی تسبیح شروع کر دیا کرتے، آگے نہیں جاتے تھے۔ یہ اللہ کا قرآن، پہاڑ سنتے ہیں قرآن مجید میں، پہاڑوں کا اللہ نے، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ جتنی ہیں زمین پر یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ پہاڑ قیامت کے دن جن کے بارے میں آتا ہے یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اللہ نازل کر دیتا تو یہ اس کے خوف اور ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ اتنی تاثیر والی کتاب ہے۔ تو یہ پہاڑ بھی جب سیدنا داؤد علیہ السلام کی اس کلام کو سنتے تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کرتے تھے۔ یہ اللہ نے ان کو انعام کیا، ان پر نعمت کی کہ جب یہ کلام کرتے پرندے ان کے ساتھ تسبیحات کرتے۔ اور آج بھی امت میں ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آسمان سے زمین پر ان کا قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، ان کی نمازوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر فخر کرتے ہیں اور ان کی عبادات کو اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہم نے تیرے بندوں کو دیکھا کہ جو زمین پر تیری عبادت کرتے تھے، لوگ چوریوں میں، ڈاکوؤں میں، سود خوروں میں، بے نماز بازاروں میں، لیکن اللہ تیرے بندوں کو ہم نے دیکھا وہ اس زمین پر تیرا نام لیتے تھے، تجھے یاد کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے بندے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ہر پہلو پہ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کے بندے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون، یہ عباد الرحمن جو اللہ کہتے ہیں میرے بندے جو رحمان کے بندے ہیں، ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں تلاوت کر رہا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، قرآن مجید کھولا، اونچی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو کہتے قریب ہی گھوڑا بندھا ہوا تھا، اس نے بدکنا شروع کر دیا، میں اور پڑھتا وہ اور بدکتا، میں اور پڑھتا وہ اور بدکتا، تو کہنے لگے مجھے ڈر لگا کہ میرا بیٹا ساتھ سویا ہے یہ اس کو کچل نہ دے، تو میں نے قرآن بند کیا اور میں سو گیا۔ صبح ہوئی، نماز فجر پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
تو میں نے بتایا اللہ کے نبی رات یہ معاملہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اللہ کے نورانی فرشتے تیری کتاب قرآن مجید کو سننے کے لیے زمین پر آئے تھے, قرآن سننے کے لیے آئے تھے. فرمایا اگر تو کرتا رہتا تلاوت, صبح فجر کی اذان ہوتی, لوگ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے کہ کس طرح اللہ کے نورانی فرشتے یہ اتنی مقدس بابرکت کتاب قرآن مجید کو سننے کے لیے آتے. تو پہلے نبیوں کو بھی اللہ نے یہ آسمانی صحیفے عطا فرمائے جن کو ہمیں عزت اور احترام دینی چاہیے. ہم نے طاقوں میں اس کو سجایا, دکان میں اوپر پڑا ہوا ہے, گھر میں بھی اوپر رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ کتاب سینوں کی کتاب تھی, انقلاب کی کتاب, دنیا بدل کے رکھ دیتی ہے. یہ کتاب جس کو کوئی تھام لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اس کو کوئی سیدھے راستے سے ہٹا نہیں سکتا. اس کتاب قرآن مجید کی یہ تاثیر ہے. تو سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو صحیفہ زبور عطا کیا تو اس کی تلاوت کیا کرتے, اور تلاوت اتنی خوبصورتی سے کیا کرتے کہ اللہ کی مخلوق کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے ان کو سنا کرتی. پرندوں کو اللہ نے ان کے ساتھ جوڑ دیا کہ پرندے ان کی کلام کو سنا کرتے, اور پہاڑ سنا کرتے. پہاڑ ان کے سننے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے احد پہاڑ کے بارے میں بھی آتا ہے. نبی علیہ السلام احد پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ کو زلزلہ کپ کپی طاری ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو مار کر کہا احد تجھے کیا ہوا؟ تجھے علم ہے تیرے اوپر اس وقت ایک صدیق ہے, ایک فاروق ہے, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بلکہ 2 شہید ہیں. یہ تذکرہ کیا اے اسکت یا احد, احد ٹھہر جا, اس وقت تیرے اوپر ایک فاروق ہے, 2 شہید ہیں اور ایک صدیق ہے. یہ پہاڑ نبیوں کے اور نیک لوگوں کے کلام کو سننا اور ان کی مدد کرنا, وہ غار کا واقعہ ہم نے کئی دفعہ سنایا. تو یہ اللہ کی مخلوقات ہیں. جب اللہ کے بندے بن جائیں تو یہ جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی یہ انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں کہ یہ سب کچھ انسان کے تابع ہیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے کلام قرآن مجید اسی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ انعام ان پر کیا, اور اس کے بعد اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑی برکت رکھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے, محنت کرنے والا. یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں جو مزدور ہیں, جو مزدوری کرنے والے لوگ ہیں, اگر یہ صرف 5 وقت کی نماز ادا کر لیں تو اللہ کی قسم مجھے اپنے رب پہ یقین ہے برائیوں سے بچ جائیں. صرف 5 وقت کی نماز, اور ان کا رزق اتنا حلال اور پکیزہ ہے کہ یہ اللہ کی جنت میں جائیں گے. جو قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم ایسے لوگوں کو جو رزق حلال کمانے والے, خون پسینہ بہانے والے, گرمی کی تپش میں اپنی جان کھپانے والے, نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین کمائی وہ ہے جو ہاتھ سے کما کر کی جائے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انبیاء بھی یہی کرتے تھے. فرمایا سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کو پگھلا کر اس سے زرہ تیار کیا کرتے تھے جو جنگوں میں پہننے کے لیے جنگی سامان ہے, جنگی ساز و سامان جس سے جسم کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا. یہ ان کے لیے ایک معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا آتا. بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ گرم لوہار لوہے کو گرم کرتا ہے پھر اس کو شیپ دیتا ہے. لیکن سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ نے ان کے لیے یہ انعام کیا نعمت کے طور پر کہ لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا کہ یہ لوہے کو جس شکل میں دھارنا چاہتے یہ اس کو اسی طرح ڈھانپ لیتے, بنا لیتے. تو یہ لوہے کی زرہیں بنا بنا کر بیچا کرتے. تو جنگ کے اندر جو استعمال ہوتی تھی اپنے ہاتھ سے محنت کرتے. تو اللہ رب العالمین نے جالوت کو قتل کرنے کے بعد بادشاہت عطا کی. اللہ نے ان کو حکمرانی عطا کی, اور حکمرانی بھی ایسی کہ اللہ سے غافل نہیں ہوئے, اللہ کو نہیں چھوڑا. آج عہدے مل جائیں, پیسہ روپیہ آ جائے, انسان غافل ہو جاتا ہے, اللہ کو چھوڑ بیٹھتا ہے. جب کچھ نہ ہو, پیٹ خالی ہو, پھر اللہ اللہ کرتا ہے. جب پیٹ بھر جائے اور جب مال آ جائے تو انسان اکثر ناشکرے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یا مقلب القلوب, اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے, اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو ہمیشہ دین پر ثابت رکھنا. اللہ میں جس طرح ہوں
جس حال میں ہوں اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ آ جائے تو اللہ میرے تیور میرے مزاج کو تبدیل نہ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک عالمیہ ہے، لیکن نبیوں کو دیکھیے سب کچھ اللہ نے دیا، بادشاہت عطا فرمائی، بادشاہت کے باوجود اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا، رات کو قیام کرتے بلکہ پہلے سے زیادہ شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک رات عبادت کر رہے تو دو لوگ ان کی گھر کی چار دیواری کو، جس جگہ یہ رہتے تھے اس وقت بادشاہوں کا جو بھی ایک نظام تھا، تو دروازے سے آنے کی بجائے دو لوگ دیوار پھلانگ کر ان کے پاس داخل ہو گئے۔ تو انہوں نے جب ان دونوں کو دیکھا تو گھبرا گئے کہ یہ رات کے وقت، تو کہنے لگے ہماری مدد کیجئے، ہماری مدد کیجئے۔ کہا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تو ایک کہنے لگا میرے پاس 99 دمبیاں ہیں، بھیڑ ہیں، اور ایک دوسرا بھائی کہنے لگا میرے پاس صرف ایک ہے، تو یہ میرا بھائی مجھ پر ظلم کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے واپس کر دو۔ حرص ہے نا مال کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی حرص ہوگی مال کی، ایک سونے کی بھری ہوئی وادی کسی کو مل جائے یہ کہے گا ساتھ والی بھی مجھے مل جائے۔ یہ مال کا نشہ ہی ایسا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ دنیا کے اوپر مجھے خوف نہیں تمہارے اوپر کہ دنیا کم ہو جائے گی، دنیا تمہیں اللہ ضرور دے گا۔ اور اتنا دیا، صحابہ کرام کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنا مال آ گیا ہمارے پاس کہ ہم سونے کو کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کر لوگوں میں بانٹا کرتے تھے، اتنا مال اللہ نے عطا کر دیا تھا، تاج اور تخت اللہ نے عطا کر دیے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئے دو لوگ، ایک کے پاس 99 دمبیاں اور ایک جس کے پاس تھی اس سے بھی وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ مجھے دے دو۔ لیکن یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو کہ اسلام صرف عبادت پر زور نہیں دیتا، کہ اے نبی داؤد اللہ نے آپ کو حکمرانی بھی دی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے معاملات کو بھی دیکھو، ان کے انصاف اور عدل و انصاف کے پیمانوں کو بھی دیکھو۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے ان کے درمیان فیصلہ کیا تو اللہ رب العالمین سے فیصلہ کرنے کے بعد فوراً استغفار شروع کر دیا، استغفر اللہ، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں سے بہت سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو تقوی والے لوگ، پرہیزگار، دین کا علم رکھنے والے عہدوں پر چلے جائیں، اللہ ان کو کوئی مقام اور مرتبہ دے دے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک مسجد کی حجرے کو، محراب کو اپنا رہنے کی جگہ بنا لیں اور دنیا سے کٹ آؤٹ ہو جائیں، لوگوں سے تعلقات چھوڑ دیں، بلکہ دین اسلام پوری دنیا کے لیے ایک عالمگیر مذہب ہے، ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے۔ اور نبیوں کے یہ قصے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کا اللہ سے بار بار استغفار کرنا، وہ اسی بات کی دلیل تھی کہ میں اپنی نماز میں، اپنی عبادت میں کہ ہر وقت لگا ہوں، مجھے تو چھٹی کے دن بھی لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داریاں عہدوں پر ہیں، ان کا حق ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے ان کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو قاضی بن گئے، جج بن گئے، ان کے ساتھ لوگوں کا معاملہ جڑ گیا، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا وقت صحیح معنوں میں عوام کے لیے وقف کریں، کیونکہ ان کو اللہ نے یہ ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ عوامی نمائندے، ہمارے ایم پی اے، ایم این اے جو ووٹ لے کر ہماری نمائندگی کرنے والے ایوانوں میں کھڑے ہوئے، ان کی ذمہ داری ہے یہ اللہ کو کل جواب دہ ہوں گے کہ یہ لوگوں کے مسئلے مسائل کو سنیں، ان کے مسئلوں کو حل کریں۔ اللہ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا یہ پورا قصہ بیان کیا کہ سیدنا داؤد اللہ کی عبادت کر رہے تھے، لوگ ضرورت مند، ان کے مسئلے حل کرنے تھے، وہ گھر کی چار دیواری کو پھلانگ کر اندر آ گئے اور آ کر اپنا مسئلہ حل کروایا۔ نبی داؤد سمجھ گئے کہ مجھے لوگوں کے معاملات بھی حل کرنے ہیں، اس لیے اللہ کے سامنے بار بار استغفار شروع کر دیا، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، استغفر اللہ۔ تو یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، نبیوں کو اللہ نے سمجھایا۔ اور سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت عطا کی، پرندے ان کا کلام سنا کرتے، پہاڑ ان کا کلام سنتے، اور لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا۔ وہیں پر اللہ رب العالمین نے ان کو کچھ قوتیں عطا کی۔ تبارک الذی نزل الفرقان، قرآن مجید میں نا یہ کتاب، قرآن مجید یہ فرقان ہم نے اتارا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ہم بعض لوگوں کو فرقان عطا کرتے ہیں، اپنے بندوں میں سے کسی کو فرقان،
مطلب حق اور باطل میں تمیز کرنا ان کو آ جاتا ہے، ان کو فیصلہ کرنا آ جاتا ہے۔ یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا کہ انسان بہترین فیصلے کرے، یہ اللہ کے ساتھ جس کا تعلق بہتر ہو جائے اور جس کو اللہ یہ عقل اور فہم عطا کر دے کہ جو بہترین فیصلے کرنے والا ہو۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد کو بہترین قوت عطا کی فیصلہ کرنے کی، بہترین فیصلہ کرتے تھے، صرف فیصلوں کی قوت نہیں، بادشاہت کی قوت عطا کی، ایسی حکمرانی کی کہ اپنی حکومت اور سلطنت اور فیصلوں کے ذریعے ارد گرد جتنے شرک تھا، جتنی اللہ کی نافرمانیاں تھیں، ان کو ختم کیا، اور ساری مخلوق کو اپنی بادشاہت کے اندر ایسا نظام کھڑا کیا کہ سب کو ایک اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا، اور اللہ کی بندگی بھی سکھائی اور ان لوگوں کو اللہ کے احکام بھی سکھائے، اور قوت اللہ نے ان کو عطا کی۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی یہ فرقان، یہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کو تمیز اور یہ سکھاتے ہیں، قلبی قوت، دل مضبوط ہو جائے انسان کے، اتنا مضبوط دل کہ اللہ رب العالمین نے کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے، اتنا مضبوط دل اللہ نے ان کو عطا کیا۔ جنگوں کے اندر کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ ایک صحابہ کرام نے وہ کیا تھا نا اپنی تعداد پر کہ ہم آج تعداد میں زیادہ ہیں تو آج ہمیں کون شکست دے گا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس بات پر سمجھایا کہ پہلے بھی مدد اللہ کی تھی، پہلے بھی تمہاری قوت کے بل بوتے پر تمہیں اللہ نے فتح نہیں دی کہ ہماری ٹیکنالوجی، ہم طاقت میں پہلے تم کم تھے، اللہ کی مدد آئی اور تمہیں اللہ نے فتح دی۔ تو کم ہمیشہ اللہ کی مدد پر انحصار کرنا، تو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں اتار کر کہا یاد کرو تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے۔ جنگ کے اندر انسان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو اتنا قلبی قوت عطا فرمائی تھی کہ دشمن کے کسی بھی محاذ پر کھڑے ہوتے لیکن مضبوطی کے ساتھ اور اپنی پوری قوم کو لے کر کھڑے ہوتے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام اگر حکمران بنے، بادشاہ بنے تو بہترین حکمران بنے، اور جب اللہ کے فرما بردار بنے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں قیامت کے دن داؤد ہمارے سب سے قریب ہوں گے، سب سے قریب۔ وجہ کیا ہوگی؟ عدل و انصاف کی وجہ سے۔ انہوں نے ایسا عدل و انصاف زمین پر قائم کیا کہ ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے مختلف واقعات ہیں عدل و انصاف کے، کہ ایک شخص کی فصل کو آگ لگ گئی، اور اسی طرح یہ قرآن مجید ہے، لیکن میں مختصر تاکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا بھی کچھ حصہ آپ کو سناؤں۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام کی یہ خوبیاں ہیں، قلبی قوت اللہ نے عطا کی، جسمانی قوت عطا فرمائی۔ تو یہ جسمانی قوت ہونا کہ داؤد علیہ السلام مجاہد تھے، نڈر تھے، جسم مضبوط تھا، اور یہ چاہیے کہ ہمارے مذہبی لوگ بھی اپنے آپ کو مضبوط بنائیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر۔ نبی علیہ السلام نے کمزور کے مقابلے میں طاقتور مومن کو پسند کیا، کہ جس کا جسم لاغر ہو، جو ذہنی اور جسمانی طور پر سست ہو، اس کے مقابل اس شخص کو زیادہ پسند کیا۔ اور آج لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، جم جوائن کرتے ہیں، اگر نیت یہ کر لی جائے اے اللہ تجھے طاقت پسند ہے، تجھے خوبصورتی پسند ہے، تجھے مضبوط مومن پسند ہے، اے اللہ میں اپنے جسم کو توانا اور طاقتور بنا رہا ہوں، جو خوراک میں کھاتا ہوں اس کے ذریعے اللہ تیرے راستے میں جو صلاحیتیں تو مجھے دے گا، جو اس کے ذریعے قوت عطا کرے گا، اللہ ریاکاری دکھلاوا مقصود نہیں، اللہ تیرے لیے یہ کر رہا ہوں، اس بندے کا وہاں جا کر محنت کرنا، کوشش کرنا، اس کا اپنے آپ کو تھکانا، پسینے سے شرابور ہونا بھی باعث اجر بن جائے گا اگر نیت وہ یہ کر لے اللہ تیرے لیے یہ کر رہا ہوں۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام جسمانی طور پر مضبوط، ذہنی طور پر مضبوط، دل اللہ نے ان کا مضبوط کر دیا تھا، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کی تمیز اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور ایسی حکمرانی اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ اس طرح کی بہترین فیصلے کر کے امت کو جوڑنے والے بن جائیں۔ اور ان کی وفات کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ فرمایا گھر میں داخل ہوئے تو ایک شخص کو دیکھا تو اسے کہنے لگے تم میرے گھر میں غیرت مند نبی تھے، فوراً تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں ایسا ہوں جس کو کوئی روک نہیں سکتا،
بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے لوگ بھی مجھے روک نہیں سکتے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے کہا لگتا ہے تم ملک الموت ہو اور میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ تو اس نے کہا صحیح پہچانا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ یہ پوری حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے۔ تو محترم بھائیو، سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے نبی اور حکمرانی بہترین، اور ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، عبادت کے اندر بھی، پرہیزگاری میں بھی، اور اللہ سے بیٹا مانگا۔ اور بیٹا اللہ نے کیسا دیا؟ سلیمان علیہ السلام، جو نبی بیٹا، باپ بھی نبی، بیٹا بھی اللہ نے نبی